السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں کے سامنے 25واں پارہ تلاوت کیا گیا، جس کی ابتدا سورہ فصلت کی آخری پیج پر سورہ فصلت کی کچھ تلاوت تھی، جیسا کہ میں نے کل اس کے بارے میں بتایا بھی تھا۔ اس کے بعد شروع کی گئی سورہ شورا۔ شورا کہا جاتا ہے مشورہ کرنے کو۔ اللہ رب العالمین نے سورت کی ابتدا کے اندر ایک چیز بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 10 کے اندر، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔ ارشاد فرمایا کہ تم لوگ، یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ شرکیات کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو شرک کیا جاتا ہے اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے درمیان اختلافات ہوں کسی بھی مسئلے کو لے کر، دین دنیا کا کوئی بھی مسئلہ اور اس میں اختلافات ہو جائے تو کیا کرو، فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا حکم یعنی اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگا۔ یعنی جب بھی تمہیں کسی مسئلے کے اندر اختلاف اور اختلاف کا حل چاہیے تو قرآن کی طرف لوٹنا، اور قرآن ہی کی جو دوسری جو حصہ ہے وہ حدیث، اس کی طرف لوٹنا۔ اللہ ربی علیہ توکلت، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میرا رب ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹتا ہوں۔ یعنی ایک مسلمان کو اس آیت کے اندر اصول بتایا جا رہا ہے کہ ہر اختلاف، ہر مسئلے، ہر پریشانی کے حل کے لیے ہمیں قرآن و سنت کی طرف لوٹنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ حکمتوں کا ذکر کیا، کچھ طاقتوں کا ذکر کیا، دعوت کی کچھ باتوں کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہی شرکیات کا ذکر کرتے ہوئے آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو قرآن کے بارے میں شک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے اسے گڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے لے کر آئے ہیں، اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 25 کے اندر کہ وہی اللہ تعالیٰ ہی کی تو ذات ہے، یقبل التوبۃ عن عبادہ، جو اپنے بندوں کی طرف سے توبہ کو قبول کرتا ہے، ویعفو عن السیئات، اور ان کے گناہوں کو معاف، غلطیوں کو معاف فرماتا ہے، ویعلم ما تفعلون، اور تم لوگ جو بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو جس کے گناہ زیادہ ہوں، خطائیں زیادہ ہوں، اسے اپنی طرف لوٹنے کا حکم دے رہا ہے کہ تم اللہ کی طرف لوٹو، اس سے توبہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ وہی تو ہے توبہ کا قبول کرنے والا، وہی تو ہے غلطیوں کا معاف کرنے والا، اور وہی تو ہے جو تمہارے معاملات کو جاننے والا ہے۔ یعنی اگر تم توبہ نہیں کرتے، تکبر کرتے ہو تو کس بنیاد پر کرتے ہو؟ کیونکہ تمہارے ہر گناہ تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جب سب پتہ ہے تو اس کی طرف ایک بندہ مومن کو جھکنا چاہیے، مانگنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یقیناً روزی کا چلانا اور رکنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اس ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے آیت نمبر 30 کے اندر، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یقیناً تمہیں جو بھی تکلیف، جو بھی پریشانی اس دنیا کے اندر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر بیماریوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، کاروبار کا نہ چلنا، پریشانیوں کا غم، فکر، ٹینشن، کوئی بھی جب مصیبت آئے تو انسان کو اپنے عمل کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے عمل کا کچھ نتیجہ ہوتی ہے، بہت سارا تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسری آیتوں کے اندر کہتا ہے کہ اگر میں انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دینے لگ جاؤں تو انسان اس دنیا کے اندر جانور بھی باقی نہ رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین جو اس صورت کے یعنی لفظی میننگ ہے اس کی طرف آتے ہوئے آیت نمبر 38 کے اندر ارشاد فرماتا ہے مومنوں کی صفات بتاتے ہوئے کہ وہ لوگ والذین استجابوا لربہم، جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی یعنی شریعتوں کا جواب دیا، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کی، ان کی خاصیت کیا ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے ہر معاملات جو بھی ہوتے ہیں وہ مشورے سے ہوتے ہیں، یعنی وہ لوگوں سے ایڈوائز لیتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں، رائے لیتے ہیں، بنا رائے کے کوئی کام نہیں کرتے۔ جیسے آپ دیکھیں خود ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو کوئی بھی فیصلہ کرتے۔ غزوہ بدر میں آپ نے مشورہ کیا، غزوہ احد میں آپ نے مشورہ کیا، غزوہ خندق میں آپ نے مشورہ کیا، اور صحابہ نے مشورہ دیا خندق کھودنے کا، خندق کھود دی۔ یعنی ہر وقت آپ مشورہ کیا کرتے تھے، بنا مشورے کے کبھی کوئی کام نہیں کرتے تھے، اور اس لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ مشورہ کر کے جو کام کیا جاتا ہے اس میں کبھی آدمی کو شرمندگی نہیں ہوتی ہے۔ آج ہمارے یہاں پر لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، مشورہ کرنا اچھا نہیں لگتا، کسی سے پوچھنا اچھا نہیں لگتا، چاہے وہ شادی کا معاملہ ہو، رشتہ داری کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، آدمی کو مشورہ کرنا چاہیے، کیونکہ مشورے کے اندر خیر ہے، برکت ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر ڈالی ہے۔ اس کے بعد سورہ زخرف تلاوت کی گئی۔ سورہ زخرف کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ شرکیات کا ذکر کیا کہ وہ لوگ جو پہلے لوگ تھے وہ فرشتوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں کی عبادت مت کرو، کیونکہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ بنانے والا، سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36 اور 37 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، وہ انسان جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس کے اوپر شیطان کو اس کا دوست بنا دیتے ہیں، اور وہ شیطان کیا کرتا ہے، وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن السَّبِيلِ، یہ شیطان انہیں صحیح راستے سے روکتا ہے، جبکہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت کے راستے پر ہیں۔ یعنی سوچئے
کہ اگر انسان اللہ کا ذکر نہ کرے، اللہ کے ذکر سے مراد کئی چیزیں ہیں. ایک تو زبان پر اللہ کا ذکر ہونا، سبحان اللہ، الحمدللہ، واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، اس طرح سے اذکار کرنا ذکر میں ہی آتا ہے. نماز پڑھنا، روزے رکھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، یعنی جو انسان اللہ کے ذکر میں رہتا ہے فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں. جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے یعنی ذکر نہیں کرتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ میں شیطان کو اس کا دوست بنا دیتا ہوں. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اسے اللہ کے راستے سے ہٹا دیتا ہے. اس کے بعد بھی وہی سوچتا کیا ہے؟ اللہ ہی کے راستے پر تو ہوں، ہدایتی کے راستے پر تو ہوں. آج کتنے لوگوں کو آپ دیکھیے شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بدعت کرتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں؟ اچھا ہی تو عمل کر رہے ہیں، غلط کیا کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ شیطان ہے جو انہیں صحیح یعنی غلط کو بھی صحیح دکھاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حتی اذا جاءنا، جب وہ ہمارے پاس کل روز قیامت کے دن آئیں گے تو کیا چلا کر کہیں گے؟ یا لیتا، کاش کہ بینی و بینک، تیرے میرے اور شیطان کے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہو جائے، یعنی بالکل بہت زیادہ دوری ہو جائے. یہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے، اور آج کے دن یہ کوئی ہمیں فائدہ نہیں دے رہا ہے. یعنی جو کچھ ہم نے کیا وہ سب ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب بنا دیا ہے. یقیناً ایک مومن کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو تر رکھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی کا فرمان وَلَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ، تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر ہونا چاہیے، گیلی ہونا چاہیے. ہمیشہ ایک بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے. اس کے بعد اس صورت کے اندر فرعون کا تذکرہ آیا، ابن مریم نے حضرت عیسیٰ کا ذکر آیا، کچھ بنی اسرائیل کا ذکر آیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سورہ دخان ہمارے سامنے تلاوت کی گئی. دخان کہا جاتا ہے دھوئیں کو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کل روز قیامت ہم آسمان کو دھواں دھواں کر دیں گے. یعنی یہ ساری نعمتیں جو تمہارے سامنے آج اتنی بڑی بڑی نعمتیں نظر آ رہی ہیں، ان سب کو ختم کر دیں گے. اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا تذکرہ کیا. حضرت موسیٰ کے سامنے فرعون جب ان کے پیچھے پیچھے نکلا تھا تو اس نے کیا کیا چھوڑا تھا وہ سب ذکر کیا گیا. اس کے بعد اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ جنت کی کچھ نعمتوں کا ذکر کرتا ہے. ان المتقین فی مقام امین، مقام امین جو ہے وہ جنت ہی کا ایک نام ہے. متقی لوگ جنت کے اندر رہیں گے. فی جنات وعیون، وہاں پر گارڈن بھی ہوں گے، وہاں پر نہریں بھی ہوں گی. ان کا کپڑا کیسا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے یلبسون من سندس و استبرق، اللہ تعالیٰ ان کو جو لباس پہنائے گا وہ نرم باریک ریشم کا بھی ہوگا اور موٹے ریشم کا بھی ہوگا. اسی طرح ان کی حورین سے شادی کی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ جنت کے اندر حوریں دے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھے اچھے یعنی فروٹس دے گا. لا یذوقون فیہ الموت، وہاں پر ان کو موت نہیں آئے گی مگر ایک ہی بار مرنا ہے. ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب جحیم سے بچا لیا. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو جنت کی طرف آنے کی دعوت دے رہا ہے کہ جنت کے عمل کرو، جنتیوں کے عمل کرو، وہ عمل کرو جس سے اللہ جنت دے گا. کیونکہ دنیا میں جو چیزیں حرام ہیں اللہ اسے جنت میں حلال کر دے گا. وہ جنت ہی تو ہے کہ جس کی خاصیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں پر آخری آدمی یعنی سب سے آخری آدمی جس نے گناہ کیے ہوں گے اسے دنیا میں جب عذاب دیا جائے گا، عذاب چکھنے کے بعد وہ جب جنت میں جائے گا اور اپنی حور بیویوں کو دیکھے گا، جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، تو پتہ ہے کیا کہے گا کہ مجھے اللہ نے وہ جنت دی ہے، نہ مجھ سے پہلے کسی کو دی ہوگی، نہ میرے بعد کسی کو دے گا. سوچو، آخری آدمی جو جنت میں جائے گا اسے یہ جنت ملے گی، لیکن جو پہلے جائیں گے انہیں کیا ملے گا؟ جنت میں بھی مقامات ہیں، جنت میں لباس کی خاصیتیں بتائی، جنت کے بستروں کی خاصیت بتائی، جنت کے محلات کی اللہ نے خاصیت بتائی. تو جنت ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی طرف ایک مومن کو آگے بڑھنا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے. اب خاص طور سے کریں اب بعد میں جتنے بھی اب ہمارے سامنے پارے تلاوت ہونے والے ہیں نا، ان کے اندر دیکھیں گے تو زیادہ تر جنت کی نعمتوں کا ہی بیان ملے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ حوروں کی خاصیت تو یہ ہوگی کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، وہ حوریں اتنی پاکیزہ اتنی بے داغ ہوں گی کہ انہیں نہ اس سے پہلے کبھی انسان نے دیکھا یعنی چھوا ہوگا، نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ جنتیوں کو وہ نعمت دے گا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر فی قلب احد، کہ جنت میں اللہ جنتیوں کو وہ نعمت دے گا کہ جس کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور کوئی دل اس کا امیجن بھی نہیں کر سکتا. یعنی امیجنیشن سے بھی پرے چیزیں، یعنی اتنی پیاری اتنی پاکیزہ چیزیں ہیں جنت کی نعمتیں کہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے بعد اللہ رب العالمین آج ہمارے سامنے جو سورہ تلاوت کی گئی وہ سورہ جاسیہ ہے. سورہ جاسیہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ جہنمیوں کا تذکرہ کیا، اس کے بعد منافقین کا تذکرہ کیا کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی تھی تو وہ لوگ اس کو مذاق بناتے تھے، یعنی یقین نہیں کرتے تھے، جہنم پر یقین نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے عذاب پر یقین نہیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اسی صورت کے اندر ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 23 کے اندر افرأیت من اتخذ الہہ ہوا واضلہ اللہ علی علم، کیا آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا رب بنا لیا ہے اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اس کی
اس کے اوپر سیل لگا دی، اس کے کان پر، اس کے دل پر، اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، یعنی اب وہ ہدایت کا راستہ دیکھتا نہیں ہے۔ یعنی اس سے مراد وہ انسان جو اپنی خواہشات، یعنی میرا دل جو چاہے میں وہ کروں، جیسا کہ آج ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی دل جو چاہے وہ حلال، دل جو چاہے وہ حرام، شراب پینا اچھا لگتا ہے، میوزک سننا اچھا لگتا ہے۔ ایسے انسان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ انسان جو شریعت کو چھوڑ کر اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، اپنے دل کی پیروی کرتا ہے، اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے، دل جو چاہے وہ کرتا ہے، ایسے انسان اصل میں اللہ کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو اپنا رب بناتا ہے۔ اس نے اپنا رب اپنی خواہشات کو بنا لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، ایسے انسان کو رب العالمین جہنم میں ڈالنے والا ہے، اور ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ قطعاً عزت دینے والا نہیں۔ اس لیے ایک انسان کو ہمیشہ اپنا رب اللہ کو بنانا چاہیے، اپنی خواہشات کو نہیں۔ دل کہتا ہے کہ 2 نمبر کا بزنس اچھا ہے لیکن میں نہیں کروں گا کیونکہ میرا رب اسے پسند نہیں کرتا۔ دل کہتا ہے کہ میں لون لے لوں لیکن میں نہیں لوں گا کیونکہ میرا رب اسے پسند نہیں کرتا۔ دل کہتا ہے کہ میں شادی کے اندر خوب رسم و رواج لے کر آؤں، خوب حرام کاریاں کروں، لیکن میں نہیں کروں گا کیونکہ میرا رب پسند نہیں کرتا۔ دل کہتا ہے کہ میں پردے کو چھوڑ دوں لیکن ایک خاتون نہیں چھوڑے گی، کیوں؟ کیونکہ میرا رب پسند نہیں کرتا۔ دل کہتا ہے کہ میں ایسا لباس پہنوں جس سے جسم باہر ظاہر ہو، لیکن میں نہیں پہنوں گا کیونکہ میرا رب پسند نہیں کرتا۔ یہ ایک مومن کی شان ہے۔ اس کے بعد اسی سورت کے اندر آیت نمبر 28 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، جاسیہ کہا جاتا ہے گھٹنے کے بل کھڑے ہونے کو۔ اللہ کہتا ہے کہ تم دیکھو گے کل روز قیامت ہر امت، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے، انہیں ان کے کتاب کی طرف بلایا جائے گا، ان کے اعمال نامے کی طرف بلایا جائے گا، ان کی فائلیں ان کے سامنے کھولی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اليوم تجزون ما کنتم تعملون، یہ وہ عمل ہے، آج تمہیں بدلہ اس چیز کا دیا جائے گا جو لوگ تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ وہ تمہاری کتاب ہے جو تمہارے اوپر سچ بولنے والی ہے، یعنی جو تم نے کیا وہی بتانے والی ہے۔ انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ہم ہر اس چیز کو انٹری کرواتے تھے، لکھواتے تھے جو تم لوگ کیا کرتے تھے۔ فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت یعنی جنت میں داخل کرے گا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا، استکبار کیا اور مجرموں والی زندگی گزاری، وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ایک مومن کو یہ بتا رہا ہے کہ اسے ہر عمل کرنے کے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ عمل لکھا جا رہا ہے، میرے اوپر کرامن کاتبین موجود ہیں جو میرے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، ان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ میں سب سے چھپا سکتا ہوں لیکن ان سے نہیں، میں سب سے چھپ کر عمل کر سکتا ہوں لیکن ان سے نہیں۔ میرا ہر گناہ چاہے کوئی جانے نہ جانے وہ جانتے ہیں، اور جب وہ لکھتے ہیں تو اللہ بھی جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، وہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وہ رب جو اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں اندھیرے رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیٹی کو دیکھتا بھی ہوں اور چلنے کی آواز بھی سنتا ہوں، تو یقیناً وہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس کا خوف ایک مومن کے دل کے اندر ہونا چاہیے، اس کا ڈر ایک مومن کے دل کے اندر ہونا چاہیے کہ کل روز قیامت جب ہم برہنہ ہوں گے، کپڑے بھی نہ ہوں گے، سورج سوانیزے کے اوپر ہوگا، سورج سر کے اوپر ہوگا، ہر آدمی اپنے عمل کے مطابق گناہوں میں ڈوبا ہوگا، اس وقت کون ہمیں بچائے گا، کون ہمیں عزت دے گا، کون ہمیں اس عذاب سے بچائے گا؟ یقیناً اللہ۔ لیکن اللہ بچائے گا کب؟ جب اعمال اچھے ہوں گے، عبادات زیادہ ہوں گی، اللہ کی رضامندی کے کام زیادہ ہوں گے، تو ایک مومن کو اس دنیا کے اندر کوشش کرنا چاہیے وہ عمل کرے جس عمل کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، ورنہ کل روز قیامت جب حساب ہوگا تو اللہ کے سامنے کون جواب دے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن تو میں زبانوں پر تالے لگا دوں گا، کوئی سفارش کرنے کی طاقت نہ رکھے گا، الا من اذن له الرحمن وقال صدقا، کہ اس دن کسی زبان کی بولنے کی طاقت نہ ہوگی، جو بھی بولے گا وہ اللہ کی اجازت سے بولے گا، سفارش جو کرے گا وہ اللہ کی اجازت سے کرے گا۔ یہی تو وہ دن کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی۔ وہی دن تو روز قیامت ہے جس دن لا تنفعها شفاعت الشافعین، کہ اس دن کسی سفارش کرنے والے کی سفارش بھی کام نہ آئے گی، یعنی کوئی کسی کے لیے کچھ نہ بول پائے گا نہ اللہ کے سامنے کر پائے گا، چلے گی وہی جو اللہ کہے گا۔ اللہ کے سوا کسی کا حکم چلنے والا نہیں، کیونکہ اللہ کہتا ہے ان الحکم الا للہ، یقیناً حکم فیصلہ تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے سوا کون ہے فیصلہ کرنے والا؟ کون ہے کہ اللہ کہے جہنم اور وہ جنت دلا دے؟ کون ہے کہ اللہ کہے جنت اور جہنم میں ڈال دے؟ یقیناً اللہ کے سامنے کوئی بول نہ پائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے اللہ اس قرآن کو تو پورے سال ہماری زندگی پوری زندگی کے اندر اس قرآن کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے، اس قرآن کے ذریعے تو ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جس جنت کی نعمتوں کا تذکرہ
ذکر اس قرآن کے اندر ہو رہا ہے. اللہ اس جنت کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں اہل جنت میں سے بنا دے اور اہل جہنم سے بچا لے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام